वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। कोऑपरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो शंघाई तावन तंजीम है उसके लोगों का एक इजलास हुआ है और वो हुआ है रशिया के अंदर। और उसके अंदर जो है वो वज़राए दिफा इकट्ठे हुए हैं। जितने भी रुकन ममालिक थे सब के वज़राए दिफा वहाँ पे आए हैं, लेकिन मासवाए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब अब समझ नहीं आती कि वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सके। पाकिस्तान में भी कोई उनकी बाजार कोई मसरूफियत नहीं थी। मलम जबा हो सकता है वो गए हों वहाँ पे कोई और चीज़ें अलाट करने के लिए देख रहे हों, या हो सकता है कि BRT की आग जो दूसरी दफ़ा लगी थी वो बुझाने चले गए, हमें क्या पता है जी। कोई अहम काम हो। ये शंघाई तावन तंजीम जो है ये चाइना का ब्रेन चाइल्ड है और चाइना इसको बहुत ओन करता है, ये उसके दिल के करीब। इस खित्ते के इलाकों को उन्होंने इंगेज किया अपने साथ। इसके अंदर ज़्यादातर वो ममालिक शामिल हैं जो रूस की साबका रियासतें थीं, जो कि रूस के टूटने के बाद आज़ाद हुई थीं, और पाकिस्तान को इसमें ख़ास तौर पे और इंडिया को शामिल किया गया कि ये तावन बढ़ाया जाए। और चाइना जो है इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव भी है। हमने वहाँ पे हमारा वज़ीर दिफा नहीं गया, चले वज़ीर दिफा नहीं जाता, सेक्रेटरी दिफा चला जाता, नहीं गया। उनके भी नीचे का एक अफसर हमने भेजा है। अब उन्हें क्या पता कि हमारे यहाँ इन अफसरों का क्या मुकाम है, लेकिन अब दुनिया तो फेस वैल्यू पे लेती है ना कि हमारे वज़ीर हैं तो आपका वज़ीर आएगा तो हम मुलाकात देंगे, हम मीटिंग देंगे, वरना हम मीटिंग नहीं देंगे। तो लिहाजा साइड लाइन पे हमारी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। ये तो एक नुकसान हो गया। इंडिया ने वहाँ पे लॉबिंग की ना जी, चाइना के साथ उसके वज़ीर दिफा ने मुलाकात की और उन्होंने वहाँ पे एक पूरा डेलीगेशन के लेवल के ऊपर उन्होंने टॉक्स की हैं। वहाँ पे दोनों अपने अपने ममालिक में वापस गए हैं। ये टॉक्स करने के बाद हमारा वहाँ पे कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अब इसकी सेंसिटिविटी इसलिए भी बढ़ जाती है कि अभी कुछ दिन पहले चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा जो है वो मुलतवी करने का ऐलान किया था, और उसके बाद हमने क्या आगे से रिएक्ट किया है कि जो चीन का सॉफ्ट वैली है हमने वहाँ पे हिट किया कि हम इसे तो बंदा ही नहीं भेजे। अब शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जो है वो अगले हफ्ते, इस हफ्ते यानी कि वीकेंड पे होना है। उसके अंदर जाने का ऐलान कर चुके हैं जनाब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पीर साईं। तो अब देखते हैं कि पीर साईं जाते हैं और किस तराक से जाते हैं। अपना सैफुर रहमान साहब, ये भी तो हो सकता है कि पीर साईं ने कोई कार्रवाई करके तो इनको ना जाने दिया हो कि जब मैं वहां पे जाऊं तो बड़े तमतराक के साथ खबरें मेरी बने हैं। यानी आपका मतलब ये भी तो हो सकता उन्होंने दम चढ़ा, ये भी तो हो सकता है। साहब ये जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो हैं वो नहीं जा सके, पाकिस्तान के अंदर भी उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी, तो एक बिटर रिस्पॉन्स गया जी चाइना को। क्या हमने रिएक्ट किया कि चाइनीज सदर ने एन आखिरी वक्त में अपना दौरा मुलतवी किया, या टीम बदलने का शाह साहब ने वाहिद हल बता दिया। मियां सैफुर रहमान साहब, इस इलाके में इस वक्त हम वो दो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया 2 फ्रंट वॉर लड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। और चाइना के हाईएस्ट लेवल के ऊपर वज़ीर दिफा हाईएस्ट लेवल है ना सर जी, उसके बाद तो फिर समिट शुरू हो जाता है ना। वज़ीर दिफा के लेवल पे इंगेजमेंट में है और हमने वहां पे वज़ीर दिफा भेजा ही नहीं है। नहीं देखें, फॉरेन पॉलिसी में जो आपके फॉरेन पॉलिसी के पहले तो रमूज़ व इसरार ही मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मालूम नहीं है कि इसके जितने भी फॉरेन अफेयर्स के इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप और हर मौके पे आपने जो गेन्स है आपने कंसोलिडेट करने हैं। सही, ये नहीं आप कर सकते कि आप कहेंगे चलो आज नहीं भेज दे, कल परसों जाके फिर कर लेंगे। ये हर इनिशिएटिव को आपने कैश कराना है, उसमें आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है, आपने अपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स जाके सामने आपने ऑप्शंस बतानी है कि जनाब पाकिस्तान की यहाँ पे ये प्रेजेंस है, स्ट्रेटजिक हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो इस वक्त वज़राए दिफा का जो इजलास है हम उसमें अपनी ये सजेशंस लेके आए। सजेशंस भली मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है देखें ना, उनको इल्ज़ाम लगा देते हैं जी 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, लेकिन हर जगह पे जाके बड़े वहाँ हर जगह पे जाके वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं और हर चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हैं। कोई भी आने वाला इवेंट है उसकी तैयारी होती है, पॉलिसी पेपर्स बनते हैं डिफरेंट ऑप्शंस पे। अब देखें ना कि खित्ते में या दुनिया में जो हमारा फॉरेन पॉलिसी के जो अमूर चल रहे हैं उनमें हम तकरीबन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमने किसी से कुछ ना
کہیں سے کوئی ہم خاص کوئی وہ ہم نے گڈ ول اپنی ڈیولپ نہیں کر ہم نے یہ طے کیا ہوا کہ ہم نے فیلئر کی طرف جانا میرا ہے، خیال ہے ریاست کو کہ فیلئر کی طرف یہاں لے جانا ہے۔ کانفیڈنس کا لیول اتنا بڑا ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے مطلب ہیں، انہوں نے بھی 92 کے ورلڈ کپ کی جھلکیاں دیکھی ہونی خود چاہیے۔ اعتمادی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک فیلئر ہو جاتا ہے تو آگے پھر ایک اور صحیح، اس کو ہم حل کر لیں گے، اس وہاں کو ہم صحیح پھیریں گے۔ پہنچو گے تو آپ کے پاس ایک چین کی دوستی ہے، بھلے چلے اقتصادی تعاون ہے، بھلے ان کی اپنی شرائط پہ صحیح، کوئی نہ کوئی شرائط تو ہوتی ہیں، کہیں سے بھی آپ کو ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، کسی مغرب سے لیتے ہیں، امریکہ سے لیتے ہیں، شرائط تو آپ پہلے بھی مانتے آ رہے تھے، تو چلو یہاں سے آپ کو کیپٹل فلو تو مل رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، پاکستان کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے پیسفل چائنا کے ساتھ، جو آپ کے نیوکلیئر ریئیکٹرز بن رہے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چائنا کے میٹالرجیکل کارپوریشن کے چیئرمین کو میں ملا بیجنگ میں، تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ جی چائنا کی ابھی ٹیکنالوجی نیوکلیئر ریئیکٹرز میں جو پیسفل پرپسز کے لیے ہے وہ بھی بہت پیچھے ہے، تو 300 میگا واٹ سے بڑا ویسل نہیں آپ بنا سکے۔ ان کا نو وی آر پریپیئرنگ دیٹ ویسل، اور وہ میں نے انہیں پوچھا کہ پاکستان، ان کا جی ہاں پاکستان چونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس میں ہم کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وزیر دفاع کو بھیجنا آپ کی بڑی اچھی بات ہے، وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری بھیج دیتے، میں کہتا جا کے جو کہتا ہے کہ جناب ہم تو آپ کے نہیں چیف آف جوائنٹ سٹاف گئے ہیں وہاں پہ، میں تو وہ کہہ رہا ندیم رضا صاحب تشریف لے کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ منسٹرز جو ہیں آپ کے، وہ منسٹر نہیں ملتے نا جی، لیکن منسٹر لیول کا یہ سمٹ کے قریب قریب آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل یہ، اور وہاں پہ دیکھیں سارے کام ایک دم سارے ایجنڈے نہیں بن جاتے، نہ سمٹ میں بھی جا کے کوئی ایسی چیزیں بن جاتی ہیں کہ جو گھنٹوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں، لیکن اپنی پریزنس تو شو کرنی ہے نا، آپ نے وہاں پہ لابنگ کرنی ہوتی ہے، لابنگ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لابنگ کرنی ہے۔ اور چائنا کا میں نے ہوتی دیکھا، میں نے چائنا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز انٹرنیشنل افیئرز، وہاں پہ اتنا کام ہوتا ہے، اور پاکستان فوکس پڑا ہے، پاکستان انڈیا بوتھ، جی یعنی یہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے شاید ہمارے ادھر کہ وہ کون سے انسٹیٹیوٹ ہے اور کہاں پہ وہاں کیا کام ہوتا ہے، صحیح، ماسوائے کہ جو ہمارے کوئی میڈیا کے سینئرز یا چند ایک لوگ جو ڈیلیگیشنز وہاں گئے ہیں، صحیح، تو اس طرح کا کوئی ریپو ہی نہیں ہے ہمارا وہاں پہ۔ اسلان بھٹی صاحب، یہ وزیر دفاع کو ہم نے چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا یا توپے پایا ہوا تھا؟ بھائی صاحب دونوں انہیں باتیں کرنا کی ہے یار، اگر یہ کسی فورم پہ نمائندگی کے قابل نہیں ہے یہ شخص، تو اسے وزیر دفاع بنانے والوں کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے یار۔ رئیس صاحب وہ نہیں ہو سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ وزیر دفاع ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ معلم جبہ میں ہوں، وہاں پہ آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے، اور وہ وہاں کی جو باقی زمینیں ہیں رئیس صحیح ان کو لوٹنا کہیں کر رہے ہوں، اور اس کے بعد وہ چونکہ وہاں ٹھنڈ ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ لفافوں میں ڈال کر وہ لے کے گئے ہیں پشاور BRT، وہاں جو دوسری دفعہ آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے؟ ہم ممبر بنے ہیں 2017 میں 9 جون کو، پاکستان بنا ہے، انڈیا بنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو ملک ہے منگولیا، ہم آبزرور تھے، ہم انہوں نے ممبر بنا دیا، شنگھائی 5 سے ہم 8 ہو گئے، اب 8 ممبران ہو گئے۔ انڈیا نے وہاں پہ یہ کام کیا جی کہ انڈیا نے جس کا دو ممبران روس اور چائنا ہیں، دنیا کی 2 ویٹو سپر پاور، جو پکے ہیں، وہ تو پکے ہیں نا جی، وہ تو شنگھائی 5 کے اندر وہ دونوں پکے ممبران ہیں، وہ ہمیں نزدیک لا رہے ہیں جی، وہ ہمیں ان کو دیکھیں، چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ روس کے ساتھ ہم جب سے امریکہ سے تھوڑا پیچھے میں، روس ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تھرو چائنا ہی آ رہا ہے، چاہے مان لیتے ہیں کہ چائنا کے تھرو آ رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم وہاں پہ بالکل ہی نہیں گئے ہیں۔ ہم کسی چلیں سیکرٹری دفاع کو بھیج دیتے، وہ کم از کم کوئی تھوڑی سی، وہ پھر بھی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا جی، ان کو پتا ہوتا ہے جی کہ ہم نے کس طرح یہاں پہ آ کے لابنگ کرنی ہے، وہ نہیں بھیجا ان کو، کوئی بات نہیں، کسی اور افسر کو بھیج دیتے، کوئی اس قسم کا جو آپ کی منسٹری کا بندہ ہوتا، ڈپٹی منسٹر ہی ہوتا، کوئی ایم این نہیں ہوتا، کوئی پارلیمانی سیکرٹری کو بھیج دیتے، سیکرٹری کو بھیج دیتے، پارلیمانی سیکرٹری چلا جاتا، وہ چلا جاتا۔ انڈیا نے یہ کیا جی کہ وہاں پہ وہ چونکہ انڈیا اور چائنا کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے، لیکن انہوں نے وہاں پہ چائنیز جو فارن افیئرز کے وزیر تھے اور وزیر دفاع جو تھے، ان سے ان کی ملاقات انہوں نے کرا دی، وہ چاہے رشیا کی کرٹسی پہ ہوئی لیکن انہوں نے کر لی وہاں پہ۔ رشیا میں چونکہ مہمان تھے سارے، یہ سب وہاں پہنچے ہوئے تھے، چونکہ چائنیز فارن منسٹر بھی وہاں پہ تھے، چائنیز ڈیفنس منسٹر بھی وہاں پہ تھے، اور چائنیز ڈیفنس منسٹر جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ پرائم منسٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے ان کا جی، اور وہ صدر کے بعد جو ہے نا موسٹ پاورفل پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ تیسرا، یہ 3 بندے آپ ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا کہ چائنیز صدر جو ہیں اور ان کی مسز دونوں جرنیل ہیں، ساتھ میں جرنیل کا عہدہ بھی انجوائے کرتے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے، تو وزیر دفاع کے تو انڈر ہی آتے ہیں نا جرنیل، جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ جی کہ وزیر دفاع ہمارے ایک تو ماشاءاللہ ان کی اللہ انہیں لمبی زندگی دے،
ان کی صحت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. وہ اپنا دفاع بڑی مشکل سے کرتے ہیں, تو وہ وہاں جا کے ہمارا دفاع کیا کریں گے. اور دوسرا, جس دن سے مجھے بتا دیجئے, یہ ابھی گزشتہ روز یوم فضائیہ تھا, اس سے پہلے اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے, پورے ملک میں چھٹی, پوری دنیا میں چھٹی ہے. ہمارا 6 ستمبر تھا, ڈیفنس ڈے تھا ہمارا. ہم نے وہ کدھر ہے ہمارے ڈیفنس جو ہمارے جنہوں نے کمال کی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ نہ وہ یوم دفاع پہ نظر آئے ہیں, نہ وہ یوم فضائیہ پہ نظر آئے ہیں, اور ہیں وہ وزیر دفاع. وزیر دفاع ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اس کو چارجنگ پہ لگایا ہوا آپ نے. ہو سکتا ہے, بجلی آتی نہیں ہے, وہ جب چارج ہوئے تو نکلے. بالکل ایسے ہی ہوگا رئیس صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ چلیں چارجنگ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر تو ان کو بیٹری پھٹ جانی چاہیے. ویسے ہی اتنی بیٹری تو نہیں ہوتی کسی بھی بندے کی. ان کو بھیج دیتے, ان کے ساتھ سارا جس کو مرضی بھیج دیتے, جو بھی انہوں نے بھیجنے تھا ڈیلیگیشن اس کے ساتھ بھیج دیتا. لیکن دوسری جو حکومتیں ہیں نا دنیا بھر میں, وہ بات کرتی ہیں الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, وہ نہیں کرتے. جو مرضی آپ بھیج دیں, وہ افسروں کے ساتھ بھی بہت کم انٹریکشن کریں گے. لیکن اگر کوئی الیکٹڈ بندا آئے گا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور الیکٹڈ آدمی آئے گا, تو وہاں پہ جتنی بھی پاورز آتی ہیں, وہ چاہے سپر پاور ہے چاہے وہ نہیں ہے, وہ ان سے بات کرتے ہیں. اب انڈیا نے دیکھ لیں کہ ہمارے مقابلے پہ کیا کچھ وہاں پہ گین کیا ہوگا, ہم وہاں پہ منہ اٹھا کے بیٹھے رہے ہیں. ہمیں جگہ بھی جو ہے وہ دوسری کے پتہ نہیں تیسری لائن میں ملی ہے, جا کے دوسری لائن میں ملی ہے. انڈیا کے جتنے وہ وزیر تھے, انڈیا کے وزراء تھے, اور اس کے اندر جو کرگستان تھا, قازقستان, تاجکستان, چائنا اور رشیا, وہ پہلی لین میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم دوسری لین میں تھے. جب وہ گروپ فوٹو بنایا گیا تو اس میں وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو مل نہیں سکا, محنت نہیں ہوئی, کوئی نہیں. لیکن وہ ایس سی او رشیا ایس سی او سمٹ جو ہے اس وقت موجود ہے, اس کا پیج, اور اس پہ یہ ساری تصویریں جاری ہو رہی ہیں. اس میں بھی پیچھے ہم, ہاں, ایجنڈا بھی جاری ہو رہا ہے. اور وہ جو تصویر انہوں نے پوسٹ کی ہے مین تصویر کے طور پہ, اس میں ہم صفحے اول میں نہیں ہیں. کہیں چین ان کی چھیڑ تو نہیں